توجہ فرمائیں، اس ویڈیو میں دکھائے گئے تمام کردار اور مناظر مصنوعی ذہانت AI کے ذریعے تیار کیے گئے ہیں۔ یہ کسی حقیقی انسان پر مبنی نہیں ہے، بلکہ صرف کہانی کو بہتر طریقے سے پیش کرنے اور سیکھنے میں مدد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا اور اللہ نے آپ کو قوم مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ مدین ایک علاقہ تھا جو آج کے جارڈن کے قریب واقع تھا۔ اس قوم کی سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تجارت میں دھوکہ دیتے، لوگوں کا مال چرا لیتے اور فساد پھیلاتے تھے۔ ان کے اندر شرک بھی عام تھا۔ یہ لوگ اللہ کے سوا دوسرے معبود بنائے ہوئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بہت فصیح البیان تھے، اسی وجہ سے آپ کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کا پیغام دیا۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ صرف اللہ ہی کو معبود مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ آپ نے انہیں ایمانداری سے ناپ تول کرنے، لوگوں کے مال میں خیانت نہ کرنے اور زمین میں فساد نہ پھیلانے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مال اور تجارت صرف فائدہ کمانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ ایک امتحان ہے جہاں ایمانداری اور انصاف کا مطالبہ ہوتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور الٹا مذاق بنانے لگے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے چھوڑ دیں؟ کیا ہم اپنے مال میں جس طرح چاہے تصرف بھی نہ کریں؟ وہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے کہ اگر تم نے ہمیں سمجھانا بند نہ کیا تو ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے ہی نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں؟ مطلب یہ کہ تم میری قوم قبیلے سے تو ڈرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا تمہیں کچھ بھی ڈر نہیں۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی قوم کو یوں خبردار کیا، اے میری قوم، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ ادھر قوم کے لوگ انہیں بستی سے نکالنے اور سنسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ آپ کی دعا کے الفاظ سورہ اعراف آیت 99 میں آئے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آخرکار فیصلے کی گھڑی آ پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی اور ان کی قوم پر عجیب و غریب عذاب نازل ہونا شروع ہوا، اور عذاب صرف ایک ہی قسم کا نہیں تھا، کئی نوعیتوں اور شکلوں میں آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ قوم عاد کس طرح تند و تیز ہواؤں سے تباہ کی گئی، جبکہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اس کے بالکل برعکس عذاب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو روک لیا، حالت ایسی ہو گئی کہ ہوا بالکل نہ چلی، گرمی اور حرارت تیز ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بستی سے باہر ایک بادل بھیجا، اس کے نیچے سایہ تھا۔ بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں سبھی اس سائے میں جگہ پانے کے لیے بھاگے تاکہ گرمی سے بچ سکیں۔ آخر بادل کے نیچے پہنچ کر بیٹھ گئے۔ جو ہی سب وہاں پہنچ کر بیٹھے، ان کے نیچے کی زمین ہلنے لگی، ہچکولے کھانے لگی، یہاں تک کہ زلزلہ شروع ہو گیا۔ سب گھٹنوں کے بل گرتے چلے گئے۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ایسی زوردار چیخ ماری کہ اس چیخ کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء آیت 189 میں فرماتے ہیں، بس انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ جب انہوں نے سائے اور ہوا کو گم پایا تو بادل کو دیکھتے ہی اس کے سائے کی طرف لپکے، لیکن اس میں تو عذاب تھا اور انہوں نے یہی تو کہا تھا، اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ بس اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسا ہی عذاب بھیج دیا۔ اللہ سورہ اعراف آیت 91 میں فرماتے ہیں، بس انہیں زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، سورہ ہود آیت 94 تا 95 میں ہے، جب ہمارا عذاب آ پہنچا، ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی
اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، مدین والوں کے لیے بھی ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی پھٹکار سمود پر پڑی۔ شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ان لوگوں سے دور کھڑے تھے، وہ ان کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سورہ آراف آیت 93 میں ارشاد ربانی ہے، اس وقت شعیب ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں؟ اس کے بعد وہ دوبارہ مدین کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ مدین شہر تو باقی رہ گیا تھا، صرف اہل مدین ہی تباہ ہوئے تھے۔ بعد میں لوگ آہستہ آہستہ مدین میں آ کر آباد ہونے لگے، مدین شہر پھر سے آباد ہو گیا، اس کی رونقیں لوٹ آئیں۔ اب مدین کے اکثر باشندے مسلمان تھے، وہ مسلمان جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ اور دوسرے علاقوں سے آنے والے کفار اب اس شہر کے باشندے تھے، اور یہی وہ مدین شہر تھا جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ شعیب علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔